اگر آپ تکلیف میں ہیں، مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا، ایسا لگ رہا ہے دل پھٹ جائے گا، صبر ناممکن ہے، تو اللہ پاک کے قرآن کو کھول کر دیکھو، کیسی کیسی تسلیاں دی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے قصے سنائے ہیں اپنے نبیوں کے، کہ جب ان پر مشکل آئی تو انہوں نے اللہ پاک سے کیسے مدد مانگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جس کو کوئی پریشانی نہ ہوئی، یہ اس کے حوادث زمانہ میں سے کسی قسم کا کوئی حادثہ نہ پیش آیا ہو، بلکہ ہر شخص پر دنیاوی زندگی میں کوئی نہ کوئی آزمائش اور پریشانی آ ہی جاتی ہے، مگر کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جو اس آزمائش پر، پریشانی پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو ایسے شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک تنگی کے بدلے میں 2 آسانیوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مشکل کسی پتھر میں جا گھسے تو ضرور بالضرور آسانی بھی پیچھے جا پہنچے گی، اور ہرگز ایک مشکل 2 آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ اکثر ایسے لوگ دیکھنے یا سننے میں آتے ہیں جن پر کوئی تکلیف یا پریشانی آتی ہے یا ان کو حوادث زمانہ گھیر لیتے ہیں تو فوراً صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، یا تو خالق سے گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، جزا فضا شروع کر دیتے ہیں، یا مخلوق سے، اور بعض تو اس تکلیف اور پریشانی سے تنگ آ کر خودکشی کر بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو ابدی نیند سلا دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ صبر کر لیتے ہیں اور پریشانی میں بھی اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک پریشانی کے بدلے میں 2 راحتیں عطا فرماتے ہیں۔ صبر کی عظیم مثالیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے نبیوں کی بیان فرمائی، جن پر زندگی میں تنگی اور آزمائش آئی تو انہوں نے اللہ رب العزت سے مدد مانگی، صبر کیا، دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی، ان کو تنگی پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ ان واقعات کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کسی مصیبت، تنگی اور پریشانی میں مبتلا ہوں، ان کو سن کر اپنی پریشانی کو تھوڑا سمجھیں، ان پر صبر کریں۔ لہٰذا ایسے لوگ جو مایوس ہیں، ہمت نہ ہاریں، ہرگز ہرگز پریشان نہ ہوں، آپ کی پریشانی ضرور بالضرور دور ہوگی۔ اندھیری رات کے بعد صبح کی آمد بھی ہوتی ہے، تسلی رکھیں اور صبر کریں، دعا کریں اور مصیبت دور کرنے کی تدبیر کریں۔ قرآنی واقعات میں واقعہ ملتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی آزمائش کا۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے عزم ہمت والے نبیوں میں سے تھے، ان کو اپنی قوم کی مخالفت، اپنے بیٹے کی نافرمانی، طوفان عام اور اپنے فرزند کے پہاڑ سے پناہ کے سبب آزمایا گیا، سو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان پریشانیوں سے خلاصی اور نجات عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور نوح نے ہمیں پکارا تھا تو دیکھ لو ہم پکار کا کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں۔ ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی آزمائش سے نجات عطا فرمائی۔ اگر میں اور آپ پریشان ہیں تو کوئی بات نہیں، دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں آیا جس کو مصائب نے نہ گھیرا ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو، جد الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کے بارے میں قصہ سنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تو ان کی قوم نے ان کو آگ میں جلانے کے لیے کمر بستہ ہو گئی، سو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا اور بے ضرر بنا دیا۔ اسی طرح جب انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسی وادی کی طرف ہجرت کی جس میں کسی پودے کا نام و نشان تک نہ تھا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے ان کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ کیا انسان کے لیے اپنی بیوی بچے کو کسی ویرانی جگہ میں چھوڑ کر چلے جانا آسان کام ہے؟ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ پر زمین تنگ ہو گئی تو یک دم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے سے پانی ابل پڑا۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم ہوا تو انہوں نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر سے کام لیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بدلہ اس طرح ملا جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکی کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا، بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کر بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ صبر کے پیکر بیٹے نے جواب دیا، ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ وہ عجیب منظر تھا جب دونوں نے سر جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا، اور ہم نے انہیں آواز دی، اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ عظیم الشان صبر کی داستان حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم آزمائش اور امتحان کے بیان میں ایک مکمل صورت نازل فرمائی۔ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس خواب پر حسد کیا جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور عالی شان مرتبے کی بشارت دی تھی، یہاں تک کہ ان کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول ڈالنے والے کے ذریعے سے نجات عطا فرمائی۔ پھر ان کو غلام بنا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آقا عزیز مصر کے دل میں ان کی عزت اکرام ڈال دیا، انہوں نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر عزیز مصر کی بیوی نے اپنی طرف مائل کیا تو بھی اللہ رب العزت نے کیسی مدد فرمائی، اللہ پاک نے ان کو اس سے بھی بچا لیا۔ اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو قید و بند کے بعد مصر کی بادشاہت عطا فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی گمشدگی کی بنا پر رونے کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض بھیجنے کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس عطا فرمائی اور ان دونوں کو آپس میں ملا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو فحاشی سے بہت روکا اور اس کو بہت واضح و نصیحت کی، لیکن قوم نے ان کی نافرمانی کی اور ہمیشہ ان کو جھٹلایا۔ چنانچہ دو فرشتے اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر آئے تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے فرشتوں سے بھی اس چیز کا مطالبہ کیا، یعنی وہ جو چاہتے تھے، یعنی بدفعلی کا فرشتوں سے مطالبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زمین دوز کر دیا، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دے دی گئی۔ ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے، ہمیشہ صبر کرنے والوں کو بہترین سے نوازا جاتا ہے، اور ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک کی مدد ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک۔